बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत में एक नया तूफ़ान उठ रहा है। क्या वाकई हमारा मुल्क एक नए सूबाई सिस्टम की तरफ जा रहा है? क्या वाकई हमारा मुल्क एक नए सियासी सेटअप्स को क्रिएट करने की तरफ जा रहा है? क्या वाकई हमारा मुल्क जो इतने सालों से एक पक्के निज़ाम के तहत चल रहा था वो अब टोटली बिल्कुल एक नए निज़ाम की तरफ चल पड़ेगा? क्या हमारा मुल्क इस वक्त माशी तौर पर ये बर्दाश्त कर सकता है कि हम अपने मुल्क को बहुत सारे सूबों में तकसीम कर दें? टोटल कितने सूबे बनने वाले हैं? इंतज़ामी जो निज़ाम है वो सब कैसे होगा? कौन कौन से बड़े शहर जो है बेसिकली वो हेड क्वार्टर्स होंगे और उनके नीचे कौन कौन से जो छोटे शहर है वो आएंगे? आवाम को इससे क्या फ़ायदा होगा? क्या नुकसान हो सकता है? क्या मुल्क को भी इससे कोई फ़ायदा होगा या ये सिर्फ़ कोई एक सियासी तब्दीली होगी जो कि हमें आने वाले वक्त में नज़र आएगी? आज के इस प्रोग्राम में हम बड़ी तफसील से इन तमाम चीज़ों का जिक्र करेंगे। मेरे इस प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पता चल सके कि एक्चुअली आप जिस शहर में बैठे हैं क्या वो सूबे का हेड क्वार्टर बनेगा, और अगर वो ख़ुद हेड क्वार्टर नहीं बनता तो एक्चुअली वो किस सूबे के नीचे आकर काम करेगा और आपके सूबे का निज़ाम एक्चुअली चलाएगा कौन? मगर इससे पहले कि मैं इस तमाम डिटेल डिस्कशन में जाऊं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, 26वीं आइनी तरमीम के बाद अब सब की नज़रें जो हैं वो 27वीं आइनी तरमीम के ऊपर जुड़ी हुई हैं। क्या सैटेलाइट चैनल, क्या सोशल मीडिया और क्या सियासी तज्ज़ियाकार, क्या बड़े बड़े सहाफ़ी, इस वक्त तमाम के तमाम लोग हमें इशारे दे रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी एक इस किस्म की तब्दीली आने वाली है। लेकिन अगर कोई नहीं मान रहा इस बात को तो वो सिर्फ़ हुकूमत के अराकीन हैं जो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर कुछ है तो तभी ये बात जो है वो एक्चुअली लेवल पर आई है, उस स्टेज पे आई है कि आज मैं आपके साथ बैठ के ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो यकीनन आने वाले वक्त में हम ऐसी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ ज़रूर देखेंगे। अब नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि होने क्या जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो 27वीं तरमीम है ये आइन का जो आर्टिकल है 4239 उसको तब्दील कर सकता है। अब इस आर्टिकल के तहत नए जो सूबे हैं उनकी तश्कील हो सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं। और पहली शर्त यह है कि सूबाई लेवल के ऊपर उसको 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाए। जब इस बिल को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी उसके बाद फिर वफाक और सेनेट वो मिलकर ये फ़ैसला करेंगे कि जो मुल्क के हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए और डेफिनेटली जो सियासी सिचुएशन होगी मुल्क की उसको देखते हुए वो फ़ैसला करेंगे कि कितने सूबे बनाए जा सकते हैं। और ये बता दूं मैं आपको कि अगर ये इसी तरह ये बिल पास हो जाता है, सूबों से भी क्लियरेंस मिल जाती है, वफाक और सेनेट मिलकर ये डिसीजन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो मौजूदा जो आपका निज़ाम है जो अब तक मुल्क को ठीक ही चला रहा था उसमें बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। वो एक जुमला है ना, कहते हैं कि जो भागता घोड़ा है ना उसको चाबुक नहीं मारी जाती। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान एक भागता घोड़ा है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त कोशिश तो कर रहा है कि वो अपनी चाल को जो है एक थोड़ा सा स्पीड या पेस में लेकर आए। लेकिन ऐसे स्टेज के ऊपर इस तरह का जो फ़ैसला करना है वो मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग अभी समझ नहीं आ रही कि ये इतना बड़ा डिसीजन कैसे हम अफोर्ड कर सकते हैं। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के जो एग्जिस्टिंग सूबे हैं उनको ब्रेक करके तकसीम करके या तो 25 सूबे बनाए जाएंगे और या फिर 32 सूबे बनाए जाएंगे। जिन इलाकों का जिक्र हो रहा है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हज़ारा, जो कब से ये कोशिश कर रहे थे कि हमारा सूबा जो है वो ज़रूर बनाया जाए, लिहाजा हज़ारा का नाम सबसे पहले आ रहा है। उसके बाद सराइकी सूबे की बात हो रही है। उसके बाद फिर कराची को सूबा बनाया जाएगा। बलोचिस्तान में जो है कोयटा एक अलहदा सूबा होगा। मकरान का जो डिवीज़न है उसको एक अलहदा सूबे में कन्वर्ट किया जाएगा, जबकि जो पश्तून बेल्ट है उसको एक अलहदा सूबा बनाया जाएगा। पेशावर इटसेल्फ को सूबा बनाया जाएगा। सवात को सूबा बनाया जाएगा। मुल्तान और बहावलपुर, इन दोनों के बीच में अभी तक गेम चल रही है, टाई हो रहा है कि किस तरीके से या बहावलपुर को या मुल्तान को, इन दोनों में से किसी एक को सूबा ज़रूर बनाया जाए। इसी तरह बलूचिस्तान में जो है गवादर, चूँकि वो एक आपका बहुत बड़ा एक हब बन चुका है एक्टिविटीज़ का, तिजारती एक्टिविटीज़ का, लिहाजा गवादर के ऊपर भी बात चल रही है कि उसको भी सूबे में कन्वर्ट किया जाए। पंजाब की बात करेंगे तो लाहौर सूबा होगा, रावलपिंडी सूबा होगा, फैसलाबाद सूबा होगा। सेम इज़ द केस के बलूचिस्तान में जो खुजदार है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, पश्तून बेल्ट से वो थोड़ा सा हट के बच्चों के पड़ जाता है, तो खुजदार जो है वो अपनी जगह ह्यू एंड क्राई में चाह रहा है कि उसको सूबा बनाया जाए।
ڈیرہ مراد جمالی چونکہ وہ بالکل پنجاب کی بیلٹ کے اوپر پڑتا ہے اور وہاں پر سرائکی لوگ بھی رہتے ہیں، وہاں پر بلوچ بھی آباد ہیں، لہٰذا وہ بھی شور مچا رہے ہیں کہ ہمیں ایک علیحدہ ہمارے ہی علاقے کو جو ہے صوبے کا ہیڈ کوارٹر بنا دیا جائے۔ ڈیرہ اسماعیل خان چونکہ وہاں پہ پٹھان اتنے نہیں ہیں، پشتون وہ ایک کے پی کا ایک پارٹ ہے، لیکن پشتون وہاں پر نہ ہونے کے برابر ہیں اور زیادہ تر سرائکی لوگ ہیں، لہذا ڈیرہ اسماعیل خان جو ہے وہ خود بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا جو اٹ سیلف شہر ہے اس کو صوبے میں کنورٹ کیا جائے۔ اور الٹیمیٹلی جو سکھر ہے وہ کہتا ہے کہ جی اگر آپ کراچی کو صوبہ بنا رہے ہیں اور اگر آپ جو ہے حیدرآباد کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ جی اس کو صوبہ بنایا جائے تو پھر سکھر کو بھی صوبہ بنایا جائے۔ لہٰذا اس وقت یہ بڑے بڑے شہر ہیں جن کے اوپر بات چل رہی ہے کہ یہ صوبوں میں ضرور کنورٹ ہوں گے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 25 اگر بھی صوبے بنائے جائیں تو آئی ایم شیور کہ بہت سارے ایسے شہر ہوں گے جن کے میں نے نام نہیں لیے، لیکن وہ بھی ضرور صوبوں کے ہیڈ کوارٹر بن جائیں گے۔ اب ان تمام شہروں کے جو میں نے نام لیے ہیں، ان کے جتنے بھی جیتے ہوئے ایم این ایز ہیں اس وقت یا ایون ایم پی ایز جو ان شہروں سے جیتے ہوئے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت بڑی بڑی وزارتوں کی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے ایکچولی کوئی بہت بڑی ایک سیاسی گیم ہے، اور اس سیاسی گیم کی جو بھینٹ ہے نا وہ عوام چڑھ جائے گی یا یہ ملک چڑھ جائے گا۔ کچھ تجزیہ کار جو کہ ذرا ڈیپ انالیسس کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے یہ یونٹری سسٹم کی طرف چلا جائے گا، اور یونٹری سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے صوبے تو بنا دیے لیکن صوبوں کے پاس پاور کوئی نہیں ہوتی ہے، اور ساری پاور جو ہے وہ وفاق اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاتا ہے، اور ساری جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں یا جو آرڈرز ہوتے ہیں وہ صرف وفاق کے ہی چلتے ہیں اور لوگوں کو کے اوپر امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو کئی ایسے ممالک ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے صوبے بنا کے بہت فوائد حاصل کیے، لیکن پاکستان کو کم سے کم ان لوگوں کی ایگزامپل دے کر امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہیے پاکستان کے اوپر، کیونکہ وہ جتنے ممالک ہیں ان لوگوں نے اگر صوبوں کو کنورٹ کیا انٹو ایک بڑے صوبے کو 4 صوبوں میں کنورٹ کیا ہے تو ان کے پیچھے ایک خاص نیت تھی، ایک طریقہ کار تھا، ایک وجہ تھی، عوام کو فائدہ دینے کے لیے، ملک کو فائدہ دینے کے لیے وجہ تھی۔ ہمارے ملک میں اس چیز کا بڑا شدید فقدان ہے، نیت ہی صاف نہیں ہے، تو لہٰذا وہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے، لیکن جو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اگر نیت اچھی ہو تو وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہتر گورننس ہو جاتی ہے، چھوٹے صوبے ہوتے ہیں تو انتظام و انصرام آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وسائل کی جو ہے ایک منصفانہ تقسیم ہے کہ دیکھیں جب چھوٹے علاقے صوبوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں نا تو پھر چھوٹے علاقوں کو وہ پیسہ ملنے لگ جاتا ہے جو کہ اس سے پہلے نہیں مل پاتا، کیونکہ جو اماؤنٹ ہے وہ زیادہ تر جو ہے جو آپ کا صوبے کا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے وہی کھا جاتا ہے اور نیچے چھوٹے علاقوں تک وہ پیسے نہیں پہنچتے۔ تو یہاں پر یہ ایک چانس ہے کہ منصفانہ تقسیم ہوگی وسائل کی تو چھوٹے علاقوں کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ احساس محرومی کا ایک خاتمہ ہوتا ہے، جیسے جنوبی پنجاب، جیسے ہزارہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کافی عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری چونکہ لینگویج اور ثقافت جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے ان کمپیریزن ٹو دی ادر پیپل جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں، جیسے ہزارے کے آس پاس تمام جو ہے کے پی کے لوگ ہیں اور وہ سب پٹھان ہیں، ہزارہ کی ٹوٹل ثقافت ڈیفرنٹ ہے۔ سیم از دی کیس ود دی سرائکی پیپل کہ وہ تمام پنجاب کے ارد گرد رہتے ہیں اور سب لوگ پنجاب جو ہے وہ ان کا ثقافت بالکل ڈیفرنٹ ہے اور سرائکیوں کی ڈیفرنٹ ہے، تو وہ جو ایک احساس محرومی ہے نا اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور لوگ اس چیز کو واپس جو ہے نا خوشی خوشی فیل کرتے ہیں کہ اب ہم ایٹ لیسٹ اپنے ہی علاقے میں آ چکے ہیں، ہمارے ہی سراؤنڈنگ میں سارے ہمارے لوگ ہیں اور ہمارے نام سے ہمارا صوبہ، جیسے سرائکی صوبہ اگر ہوگا تو سرائکی فخر سے کہیں گے کہ جی ہمارا صوبہ ہے اور ہمارے نام سے ہے۔ روزگار کے مواقع ڈیفینیٹلی جب نیا ایک صوبہ بنے گا وہاں پہ نئے ہیڈ کوارٹرز بنیں گے، نئی کنسٹرکشنز ہوں گی، نئی روڈز بنیں گی، نئی پولیس کی بھرتیاں ہوں گی، نئے دفاتر کھلیں گے، نئے ادارے کھلیں گے، تو جو روزگار ہے اس کے چانسز زیادہ سے زیادہ نکل آتے ہیں۔ ثقافتی شناخت جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ فخر محسوس ہوگا ان لوگوں کو جن کے علاقوں میں ان کے نام سے صوبہ بنا دیا جائے گا، تو وہ بڑا فخر سے یہ فیل کریں گے کہ ہمارے علاقے کا جو صوبہ ہے وہ ہمارے نام سے ہی ہے۔ جو لوکل ترقی ہے وہ بڑی تیزی سے ہوتی ہے، سپیڈ اپ ہوتی ہے، جلدی فیصلے ہوتے ہیں، امپلیمنٹ جلدی ہوتے ہیں، ریزلٹس جلدی آتے ہیں، لیکن یہ جتنے بھی میں نے آپ کو فائدے بتائے ہیں یہ بیسیکلی ہیں کتابی فائدے۔ یہ سب فائدے کیا، اس سے بھی بہت زیادہ فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن صرف بات کیا ہے کہ اگر وہاں پہ بیٹھنے والے لوگ اس نیت سے کام کریں، صوبہ اس نیت سے بنایا جائے، آئین کے دائرے کے اندر رہ کے اس کی جو ہے تمام تشکیل کی جائے، ترمیم کی جائے، اس نئی 27ویں جو ترمیم ہے اس کو مرتب ہی آئین کے دائرے میں رہ کے کیا جائے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو عوام کا فیصلہ ہے اس کو ضرور ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اب خدشات کی بات کرتا ہوں، یہ فوائد تو جو میں نے آپ کو بتا دیے، جو خدشات ہیں ان کی لسٹ بھی بہت لمبی ہے، لیکن میں آپ کو ایک تھوڑی سی میجر پوائنٹس بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو سیاسی تنازعات جو ہے نا ان کے کھڑے ہونے کی بہت زیادہ یہاں پر چانسز ہیں کہ ضرور کھڑے ہوں گے۔
نئے جب صوبے بنتے ہیں تو اس میں لسانی اور علاقائی تناؤ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. فیصل آباد والے آج بالکل خوش ہیں کہ ہم پنجاب کے صوبے میں ہیں، لیکن کل وہ خوش نہیں ہوں گے کیونکہ فیصل آباد جو ہے وہ خود صوبہ ہے. ان کا آٹومیٹکلی ایک جیسے آپ کہتے ہیں ایک ٹسل وہ لاہور کے لوگوں سے پڑ جانی ہے. سیم گوز فار دس طرح میں آپ کو سرائیکی کا بتا رہا ہوں. سرائیکی صوبہ بنے گا، ان کی ایک ٹسل بننے لگ جانی ہے پنجاب کے باقی لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ لاہور کا صوبہ بنے یا کچھ اور. پنڈی کا صوبہ بنے گا تو وہ الٹیمیٹلی جو ہزارہ آج ان کا پارٹ ہے یا ان کے بالکل نزدیک ہے اس کے ساتھ اس کی ٹسل ہو جائے گی. ڈی آئی خان اگر بن جاتا ہے تو ڈی آئی خان کے لوگوں کو جو ہے نا وہ پشاور کا جو باقی پورا صوبہ ہوگا اس کے ساتھ ٹسل بن جائے گی. تو چانسز اس کے بہت ہوتے ہیں. ٹائم لگتا ہے، تھوڑے سے ٹائم میں یہ بنتا ہے، تناؤ بڑھتا ہے لیکن بڑھ جاتا ہے. اور جیسا کہ آپ کے سامنے تھا مشرقی پاکستان میں یہی ہوا. مالی بوجھ بہت بڑھ جائے گا، اربوں روپے کا خرچہ ہے. دیکھیں پہلے وہ وہاں پہ ہیڈ کوارٹرز بنیں گے، ادارے بنیں گے، دفاتر بنیں گے، پھر یہ الیکشنز ہونے ہیں ان کا خرچہ آپ سوچیں. نئے جو اسمبلیوں میں لوگ آ کے بیٹھیں گے، ہر بندہ کہے گا مجھے بلٹ پروف گاڑی چاہیے، وہ سارا خرچہ. اور پاکستان اس وقت اس اسٹیٹ آف افیئر میں ہے ہی نہیں. اور آخری بات وہی ہے کہ صوبائی خود مختاری ختم ہو جائے گی. صوبوں کے پاس کوئی پاور نہیں رہے گی. جو وفاق کے پاس پاور آج ہے اس سے دگنی ہو جائے گی. اور وفاق اس وقت چاہ یہی رہا ہے کہ میرے پاس جو پاور اس وقت ایگزسٹنگ ہے اس سے دگنی ہو جائے. دیکھا جائے پریکٹیکلی، اگر کتابی دیکھا جائے تو بہت اچھا فیصلہ ہے، لیکن پریکٹیکلی دیکھا جائے تو یہ پاسبلٹی ہے ہی نہیں. پاکستان میں یہ کام نہیں ہو سکتا. اٹ کانٹ ورک لائک دیٹ. تو لہٰذا میرا جو سوال ہے پروگرام کے اینڈ کے اوپر وہ یہی ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان میں جب صوبوں کی تقسیم ہوگی تو اس کا پاکستان کے اوپر جو ہے افیکٹ، کیا وہ پاکستان کو متحد کرے گا یا اس سے پاکستان میں مزید تقسیم ہوگی؟ پاکستانیت کی بات کر رہا ہوں. تقسیم ہوگی یا متحد ہوگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا. میرا پروگرام آپ کو پسند آیا تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو. کل حاضر ہو جاؤں گا ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.